الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وقال تعالى في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے خالق ہیں۔ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے رازق ہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کائنات کا مالک کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اس ساری کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اس ساری کائنات کے ہر فرد کا کوئی رازق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کی ساری مخلوقات، ساری کائنات، سارے جہان پیدا کیے، اور ہر چیز کی، ہر فرد کی، ہر مخلوق کی سہولیات، ضروریات، آسائش، رہائش، لباس کا انتظام اللہ رب العزت اپنی خاص قدرت سے انجام فرماتے ہیں۔ اس ساری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے کسی کو چھوٹے درجے پہ رکھا، اور اس ساری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ یہ زمانے کی تخلیق، یہ اتار چڑھاؤ، یہ مخلوقات کے مراتب اور مقام، ان کے بنانے والے بھی اللہ رب العزت ہیں۔ کس کو زیادہ مرتبہ دینا تھا اللہ کو پتہ ہے، کس کو کم مرتبہ دینا تھا اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم سے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے کسی کو کم مرتبے، کم درجے پہ رکھا، اور کسی مخلوق کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ درجے پہ رکھا۔ اس اعلیٰ مقام کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات میں انسان کو سب سے بڑا مرتبہ عنایت کیا، اور انسان کو اشرف مخلوقات کے لقب سے اللہ رب العزت نے اپنی خاص جناب سے نوازا ہے۔ اور انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خاص اپنی صفات کو
اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر رکھا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو سراسر خیر ہوتے ہیں ان کو فرشتے کہا جاتا ہے، جو سراسر خیر ہوتے ہیں ان کو فرشتے کہا جاتا ہے، جو سراسر شر ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، اور خیر اور شر کے مجموعے کو حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خیر کو بھی رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کے اندر شر کے مادے کو بھی رکھا ہے۔ عام حالات کے اندر اگر سمجھا جائے تو ہمارے ذہن یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ جو سراسر خیر ہیں ان کا درجہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر چونکہ سراسر خیر ہے، تم شر کر ہی نہیں سکتے، اس لیے تمہاری خیر، تمہاری نیکی کسی کام کی نہیں ہے۔ جس فرشتے کو رکوع کی حالت میں ہی پیدا کیا اور اس حالت کے علاوہ کوئی اور حالت اختیار ہی نہیں کر سکتا، تو اس کی یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا ہی اس شکل میں کیا ہے۔ ہاں البتہ مزہ تو تب ہے کہ ایک ذات کے اندر اس عبادت سے پھر جانے کی بھی صلاحیت ہو، اور پھر بھی اللہ رب العزت کی تابعداری، فرما برداری کے اندر لگا رہے، یہ بڑے درجے کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خیر کے عناصر بھی رکھے اور شر کے عناصر بھی رکھے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ دل چاہے تو کفر اختیار کرو، دل چاہے تو ایمان لے آؤ۔ اب انسان کو اس میں اللہ رب العزت نے کھلا چھوڑ دیا ہے، اور اللہ رب العزت صرف نیکی اور اسی کی طاقت رکھنا اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اس مخلوق کے اندر اللہ نے گناہ کی طاقت بھی رکھی اور گناہ کرتے بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کو اس سے اگلی بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، اپنی عاجزی انکساری بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، نادار ہوں، جاہل ہوں، اے اللہ میرے سے یہ کوتاہی ہو گئی، اے اللہ تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف بھی کرتے ہیں اور اس بندے سے بہت زیادہ خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کی تکریم، تعظیم کا اصل جو عنصر ہے، جو اصل وجہ ہے، وہ بھی یہی ہے کہ جسم اور روح کے اندر گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے در پر آ جاتا ہے، اور یہ عزت، یہ تکریم اللہ رب العزت نے دینے کے بعد قرآن پاک کے اندر اس کا ارشاد بھی فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو، انسان کو مکرم بنایا ہے، تعظیم دی ہے، تکریم دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت سورہ 3 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ بہترین سانچے میں ڈھالنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم نے اس کو قد بھی بہت بڑا دیا ہے، اعتدال والا دیا ہے، نہ بہت بڑا ہے نہ بہت چھوٹا ہے، نہ چونٹی کی طرح نہ نظر آنے والا، اور نہ ہی ہاتھی اور بڑی بڑی جسامت والے جانوروں کی طرح بہت بڑی جسامت والا۔ اللہ رب العزت نے اس کو مزاج بھی، عزت دینے کے لیے اس کو مزاج بھی بہترین دیا، اعتدال والا دیا، کہ غصہ بھی آتا ہے اور صبر بھی آ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو بہترین سانچے کے اندر جو ڈھالا، تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یمشی قائما منتصبا علی رجلیہ، کہ یہ کھڑے ہو کر چلتا ہے اپنے دو پاؤں کے اوپر، یأکل بیدیہ، اور ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ کتنے جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے بازو بھی دیے ہیں، ٹانگیں بھی دی ہیں، اور وہ اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کے اوپر چلتے ہیں، چوپائے ہیں، چار ٹانگوں سے چلتے ہیں، اگلی ٹانگیں ان کی بازو کے حکم میں ہیں اور پچھلی ٹانگیں ان کی ٹانگوں کے حکم میں ہیں، لیکن چلنے کے لیے چاروں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ یہ گائے، بھینس، بکری، ہاں جی، یہ سب جانور، ہاتھی، شیر، چیتا، اب دیکھیے یہ چار ٹانگوں سے چلتے ہیں، جبکہ انسان کو اللہ رب العزت نے بہترین خلقت عطا کی ہے، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اور بہترین سانچے میں ڈھالنے کے بعد اللہ رب العزت نے چلنے پھرنے کی صورت بھی اس کو بہترین عطا کی ہے، کہ پاؤں سے چلتا ہے اور ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہی ہاتھوں کو نیچے زمین پر لگا کر چلتا ہو اور پھر انہی گندے ہاتھوں کے ساتھ اپنا کھانا بھی کھاتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو ان سے بھی محترم اور مکرم کیا اور عزت عطا فرمائی کہ پیٹ کے بل بھی اس کو چلنا مقدر نہیں کیا، خوبصورت انداز سے چلتا ہے۔ وغیرہ من الحیوانات یمشی علی اربع ویأکل بفم، کہ چار پاؤں سے چلتا ہے، اور جانور چار پاؤں سے چلتے ہیں اور منہ کے ساتھ کھاتے ہیں، جبکہ انسان دو پاؤں سے چلتا ہے اور ہاتھوں سے پکڑ کے چیز منہ تک لے جاتا ہے اور منہ سے اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَفُؤَادًا، اللہ نے بہترین کان دیے اور بہترین آنکھیں دی اور بہترین دل دیا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں، خوبصورت آنکھیں دو نہیں بنائیں، وَلِسَانًا، اور اس کی زبان بنائی، وَشَفَتَيْن، اور اس کے خوبصورت سے ہونٹ بنائے۔ آپ مخلوقات میں دیکھ لیں، کسی جانور کے، کسی پرندے کے، کسی چرند کے ایسے خوبصورت ہونٹ نہیں ہیں، ایسی خوبصورت آنکھیں نہیں ہیں۔ یفقہ بذالک کلہ، ہر ایک چیز کو اس دماغ کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے سمجھتا ہے۔ ینتفع بہ، یہ ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا پھرتا ہے، جبکہ انسان کے علاوہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ لوہے کو کیسے ڈھال کے اس سے کیسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لکڑی سے بہترین الماریاں اور فرنیچر کیسے بنا کر کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عام روٹین میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ بندر کا چلنا پھرنا اور بہت سارے کام بھی انسان کے قریب کے ہیں، لیکن اس کو بھی عقل نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مجھے کون سی چیز کیسے
فائدہ دے سکتی ہے۔ پھرتیلا تو بہت ہوتا ہے اور چالاک اور چتر تو بہت ہوتا ہے، لیکن وہی درختوں کے اوپر بیٹھ کے اندھیری کا اور گرمی کا، سردی کا اور بارش کا سامنا کرنا، جب کہ اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، نعمتیں، ان کو میں کس طرح سے اختیار کر کے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ کام صرف انسان کرتا ہے۔ یفرق بین الاشیاء، ہر چیز میں فرق حاصل کرتا ہے اور صرف انسان حاصل کر سکتا ہے۔ کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی جائز ہے، کون ناجائز ہے، کون سی چیز پاک ہے، کون سی چیز ناپاک ہے، پاکی ناپاکی، حلال حرام اور جائز ناجائز، یہ اس کی عقل بھی انسان کو ہے۔ انسان کے علاوہ اللہ رب العزت کی کسی مخلوق کو اس چیز کی عقل نہیں ہے۔ وَيَعْرِفُ مَنَافِعَهَا وَخَوَاصَّهَا وَمَضَارَّهَا فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ، کہ دینی اور دنیاوی چیزوں کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کے نفع کو جانتا ہے، اس کے نقصان کو بھی جانتا ہے، اس کی خاصیات کو، خواص کو بھی جانتا ہے۔ یہ چیز صرف اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ ایک روایت بھی لکھی ہے، جس کو بعض حضرات اس کو مرسل بھی کہتے ہیں اور بعض حضرات اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ انسان یأکلون منہا ویتمتعون، یہ انسان کھاتے بھی ہیں اور فائدے بھی اٹھاتے ہیں، یأکلون فیہا، اس دنیا کی چیزوں سے کھاتے بھی ہیں، ویشربون فیہا، اور اس دنیا کی چیزوں سے پیتے بھی ہیں، ویلبسون فیہا، اور اس دنیا کی نعمتوں سے پہنتے بھی ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ہم آپ کی تسبیح ہر وقت بیان کرتے ہیں، لا نأکل ولا نشرب ولا نلعب، نہ ہم کھاتے ہیں، نہ ہم پانی پیتے ہیں، اور نہ ہم کھیل کود کرتے ہیں، نہ ہم فضولیات میں لگتے ہیں۔ یأکلون الطعام ویشربون الشراب ویلبسون الثیاب ویتزوجون النساء ویرکبون الدواب وینامون ویسترحون، کہ یہ انسان عجیب مخلوق ہے، یہ کھانا بھی کھاتی ہے، یہ پانی بھی پیتی ہے، اور یہ کپڑے بھی پہنتے ہیں، اور یہ عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتے ہیں، وَيَرْكَبُونَ الدَّوَابَ، اور یہ سواریوں کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں، وَيَنَامُونَ، اور آرام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، وَيَسْتَرِحُونَ، اور آرام بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ ان سب نعمتوں کو استعمال کر کے بھی یہ دنیا کے اندر خون خرابہ بھی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں، تیری تابعداری بھی پوری سے نہیں کرتے، اے اللہ تیری نافرمانی بھی کرتے ہیں، تیرے احکامات کو بھی توڑتے ہیں، اپنی منچاہی زندگی کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم ان ساری چیزوں کو، ان ساری نعمتوں کو استعمال بھی نہیں کرتے، لا نأکل، ہم کھاتے بھی کچھ نہیں، ولا نشرب، اور ہم پیتے بھی کچھ نہیں، ولا نسترح، ہم آرام بھی نہیں کرتے، ولا ننام، اور ہم آرام بھی نہیں کرتے، اور ہم ہر وقت آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود ہم فرشتوں کا درجہ کم ہے، انسانوں کو اللہ رب العزت آپ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے ذریعے سے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم خود مجھے بتاؤ، انسان کے علاوہ میری کائنات کے اندر، میری بادشاہت کے اندر، میری سلطنت کے اندر، میرے جہانوں کے اندر جتنی اشیاء ہیں،
جنت ہے، جہنم ہے، مٹی ہے، آگ ہے، پانی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، فرشتے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ہاں جی، اللہ رب العزت کی آبی مخلوقات ہیں، ہوائی مخلوقات ہیں، لکڑی ہے، لوہا ہے، جتنی اشیاء جو ہمیں پتہ ہیں نہیں پتہ، اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، وہ سب سمیت، تم فرشتوں سمیت ہر چیز کو بنانے کے لیے میں نے کن کہا کہ ہو جاؤ، وہ چیزیں بن گئی۔ تم سب چیزیں، تم سب مخلوقات میرے ایک کن سے بنی ہو، اور ایک انسان ایسی ذات ہے، ایسی مخلوق ہے، مجھے اس سے اتنا پیار ہے کہ اس کو بنانے کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے میں نے کن کا حکم نہیں ارشاد فرمایا، میں نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر عزت اور تکریم کا لبادہ اڑایا ہے، اس لیے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور خدائی صفات اس کے اندر رکھی ہیں۔ عزت، مکرم ہونا، معزز ہونا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ تکریم کسے کہتے ہیں؟ اذا قدر عفا، کہ جب انتقام لینے پر قادر ہو، انتقام لے سکتا ہو تو انسان معاف کر دے۔ اذا وعد وفا، وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ اذا اعطى زاد على منتهى الرجاء، دینے پر آئے تو امید سے زیادہ عنایت کر دے۔ ولا يبالي کم اعطى ولا من اعطى، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسے دے رہا ہے اور کتنا دے رہا ہے۔ وَأَنْتَ تَذْهَبُ لِحَاجَتِكَ إِلَى غَيْرِهِ لَا يُرْضَى، کسی اور کے پاس اپنی حاجت لے کے جاؤ تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی ذات ہیں، ایسی معزز مکرم ذات ہے کہ اللہ رب العزت سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی یہ خدائی صفات صرف انسان کو عطا کی ہیں۔ جو انسان اللہ رب العزت کے رابطے میں آتا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے، اس انسان کے اندر خدائی صفات آ جاتی ہیں، اور وہ زمانے کے اندر، مخلوقات کے اندر معزز بھی ہو جاتا ہے اور مکرم بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ صفات موجود ہو جاتی ہیں۔ اذا قدر عفا، کہ جب بدلہ لینے پر قادر ہو تو معاف کر دے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر بدلہ لینے پر قادر تھے، کتنی تکالیف مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، اور فتح مکہ پر جب آپ غالب ہوئے، فاتح ہوئے، اور کسی صحابی نے یہ نعرہ لگایا اليوم یوم الملحمہ، کہ آج لڑائی کا دن ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اليوم یوم المرحمہ، کہ آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ یہ خدائی صفات اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئیں، اور جو انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرتا ہے، خدائے تعالیٰ کی مرضی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ صفات عطا کرتے ہیں۔ اذا قدر عفا، جب بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر قادر ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اذا وعد وفا، اور جب وعدہ کرے تو پورا کر دیتا ہے۔ اذا اعطى زاد على منتهى الرجاء، اور جب دینے پر آئے تو امیدوں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے
کسی آدمی نے کہا کہ حضرت یہ تھوڑا سا شہد دے دیں، تو حضرت اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک پورا مٹکا شہد کا اندر سے لے کے آئے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے تو ایک تھوڑا سا شہد چاہیے، بس ضرورت ابھی کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، ہم نے اپنی سہولت کے مطابق دیا۔ تو اذا اعطى زاد على منتهى الرجاء، کہ جب دینے پر آئے تو امیدوں سے زیادہ دیتا ہے، اور جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اور اس سے نہ مانگا جائے تو اس کو غم لگتا ہے۔ چنانچہ انسان کو اللہ رب العزت نے انہی صفات کی وجہ سے عزت اور تکریم سے نوازا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عزت اور تکریم کو بھول کے، اس اپنے مرتبے اور منصب کو بھول کر، اس اپنے درجے اور مقام کو بھول کر انسان اس راستے پر چل پڑا ہے جو کہ درندوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ اس انسان کا انسان کے ہاتھوں ہی قتل و غارت اور خون خرابہ اور عزتوں کی پامالی اور گالم گلوچ اور برے اخلاق، لڑائی جھگڑے فسادات، یہ آج کے اس دور کی افسوسناک بات ہے کہ یہ انسان جس کو اللہ نے عزت اور تکریم کا لبادہ اڑایا، اپنی ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، آج وہ انسان کس طرف چل پڑا ہے۔ آپ دیکھیں تازہ تازہ کس واقعے کو بیان کریں۔ کہیں بلوچستان کے اندر گاڑیوں سے بے گناہ انسانوں کو نکال کر گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، اور مارنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا قصور ہے، اور مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا کیا قصور ہے۔ کبھی راہ چلتے عالم دین کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، اور بھوننے والے کو صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے چند 1-1.5-2 لاکھ روپے ملیں گے اور میں اس کے لیے گولی چلا رہا ہوں۔ جس شخص کو قتل کر رہا ہوں، شہید کر رہا ہوں، اس کا کیا قصور ہے مارنے والے کو معلوم نہیں ہے، اور جس کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، مقتول کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا قصور کیا ہے۔ علامات الساعہ اگر دیکھی جائیں، قیامت کی نشانیاں دیکھی جائیں، تو اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو قتل کیوں کیا گیا۔ آج ہماری اخباریں، ہمارا پرنٹ میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا ان خبروں سے اٹھا پڑا ہے۔ فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ مار دیا گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ جس مخلوق کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی تکریم سے نوازا تھا، آج وہ آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اس انسان کی قدر و قیمت تو اس قدر زیادہ تھی کہ علماء لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عزت عظمت بیت اللہ کی عزت اور عظمت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کا ناجائز قتل کر دینا بیت اللہ کی عمارت گرانے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلقتہ بیدی، یہ واحد مخلوق ہے
جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور ان اللہ رب العزت کے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی مخلوق یہ خاصہ بھی رکھتی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس کی تخلیق اللہ رب العزت نے بہترین سانچے کے اندر، خوبصورت سانچے کے اندر کی ہے۔ اس کو جو آنکھیں دی گئی، جو اس کو ناک دیے گئے، جو ہونٹ دیے گئے، جس طرح سے دانت دیے گئے، جس طرح سے زبان دی گئی، جس طرح سے رخسار دیے گئے، ماتھا، پیشانی، سر کے بال، داڑھی کے بال، اور جناب جسم کے خد و خال، ایسی چیز کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے بہترین اعضائے جسمانی دینے کے بعد اس پر بس نہیں کی، اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین اخلاق سے بھی نوازا ہے، بہترین معاملات زندگی عنایت کیے ہیں کہ تم اس طرح سے ان معاملات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات اطہر ہے، وہ بھی ہمیں عنایت کی، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت کیے، اور ان اخلاق حسنہ میں سے کیسے زبردست اخلاق ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ولم یعقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ولم یقدر علماءنا، اور ہمارے علماء کی قدر و منزلت نہیں کرتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ولم یقدر علماءنا، علماءنا کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ عالم مجھے پسند ہے اور یہ نہیں پسند، یہ میرے مسلک کا ہے، یہ میں اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہوں تو یہ بریلوی علماء میں سے ہے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوں اور یہ دیوبندی علماء سے ہے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، چنانچہ بریلوی علماء مجھے اچھے نہیں لگتے اور غیر مقلد علماء ہمیں اچھے نہیں لگتے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو دین کا علم رکھنے والا ہے وہ کسی بھی مسلک سے ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس کی عزت کرنا اور اس کا احترام کرنا اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ اس کا ادب کرنا اس حدیث کے حکم میں سے ایک حکم ہے۔ بغیر کسی تفریق کے علماء کا ادب و احترام یہ ہم سب کے ذمے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو بہترین اخلاق حسنہ نبی علیہ السلام کی برکت سے عنایت کیے، ان میں سے کیا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یعقر کبیرنا، اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ولم یقدر علماءنا، اور ہمارے علماء کی تعظیم نہیں کرتا، قدر و منزلت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ وجہ الکائنات، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے، برکت سے کیسے کیسے اخلاق حسنہ ہمیں عنایت کیے، وہ ہم حدیث پڑھیں، آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، ہم سب کو سمجھ آ جائیں گے۔ حسن معاشرت کے بہترین اصول آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے عنایت کیے، جن میں کچھ چیزیں بڑی نومینیٹ ہیں، بڑی واضح ہیں، کہ آپ کا جو ملنے کا انداز ہے
وہ بہترین ہونا چاہیے۔ آپ کا ملنے کا انداز، اسی سے بات بنتی ہے، اسی سے بات بگڑتی ہے۔ آپ کے ملنے کا انداز ہی آپ کو کسی کے دل میں اترنے کا بھی موقع دیتا ہے اور آپ کو کسی کے دل سے اتر جانے کا بھی موقع دیتا ہے۔ آپ کا انداز اچھا ہے، آپ اس کے دل میں اتر جائیں گے، گھر کر جائیں گے۔ آپ کا انداز برا ہے تو آپ اس کے دل سے، اس کے من سے اتر جائیں گے۔ آپ کا ملنے کا انداز ہی دوسرے کے دل کے اندر آپ کے بارے میں محبت بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اگر ملنے کا انداز اچھا نہ ہو تو یہی ملنے کا انداز اس کے دل کے اندر آپ کے بارے میں نفرت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اس کے بارے میں بھی تعلیم دی گئی کہ انداز اچھا ہو، اور ملتے وقت وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنی پیشانی اس کے اوپر شکن نہ ہو، بل نہ ہو، خندہ پیشانی سے ملیں، ہاں جی، سلوٹیں ظاہر نہ کریں، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان من الصدقۃ ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ صدقہ ایک یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ ہم سمجھتے ہیں صدقہ صرف یہ 10 روپے کسی کو دے دیے تو یہ صدقہ ہے۔ صدقہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، اس کو دیکھتے ہی یہ اس بات کا تاثر ہو کہ میں اس سے ملا ہوں، اس کو میرے ملنے سے خوشی ہوئی۔ پھر ملنے کے اصولوں میں سے، ملاقات کے اصولوں میں سے ایک اصول، حسن معاشرت کے ایک اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، بری بات نہ کرو، تانا نہ دو، گالی گلوچ نہ کرو، جب کرو اچھی بات کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا بذی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن، مومن نہیں ہوتا، بالطعان، تانا دینے والا، ولا اللعان، لعنت کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، مومن نہیں ہو سکتا، ولا الفاحش، گندی باتیں کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اور آپ علیہ السلام نے چوتھی چیز بات ارشاد فرمائی ولا بذی، اور گالی گلوچ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے تکلیف سے بچ جائیں، محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہو۔ چنانچہ جس کی زبان اور جس کا ہاتھ، جس کا بول، جس کا کلام اور جس کا فعل کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور قرآن پاک آپ پڑھیں، آپ کو یہ بات قرآن پاک کے پڑھنے سے معلوم ہوگی کہ قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظی اعتبار سے بالکل قرآن پاک کا سینٹر ہے۔ ادھر بھی اتنے ہی لفظ ہیں، ادھر بھی اتنے ہی لفظ ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ،
یہ بالکل سینٹر ہے. علماء لکھتے ہیں کہ بالکل سینٹر پوائنٹ یہ دنیا کے اندر ہر دانشور، ہر سمجھدار یہ بات سمجھتا ہے کہ سینٹرل پوائنٹ جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے. یہ دیواریں ہیں، ان کی اپنی حیثیت موجود ہے، لیکن اس ستون کی اپنی حیثیت ہے کیونکہ یہ بالکل سینٹر میں ہے. اگر یہ نکل جائے تو یہ دیواریں کسی کام کی نہیں. انسان کے بالکل سینٹر پوائنٹ میں اتنی سی پیٹ کے اندر ایک اتنا سا دانہ ہے جس کو بیلی بٹن بھی کہتے ہیں، ناف بھی کہتے ہیں. آپ ذرا بتائیں تو کہ وہ ناف کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس قدر جسم کے اندر حالات چینج ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر یہ جو لکیریں ہیں ان کا بھی زاویہ چینج ہو جاتا ہے. جتنے ناف چڑھ جائے، ناف اپنی جگہ سے اتر جائے تو وہ ہاتھوں سے دیکھتے ہیں کہ لکیریں برابر ہیں. یہ لکیروں کے زاویے سارے چینج ہو جاتے ہیں اور انسان چلنے پھرنے سے آوازار ہو جاتا ہے. بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا. ہر وقت اس کے دماغ کے اندر ایک ٹینشن ہے. کیوں؟ اس کا سینٹرل پوائنٹ ڈسٹرب ہے. تو جو سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی حیثیت رکھی ہوتی ہے. تو وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن پاک کا بالکل سینٹرل پوائنٹ ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. ہمارے دین کا، ہمارے قرآن کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا سینٹرل پوائنٹ، سب سے میجر پوائنٹ، سب سے اعلیٰ و ارفع پوائنٹ وَلْيَتَلَطَّفْ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر نرمی اختیار کی کہ جو جانی دشمن تھے ان کو بھی اپنی مجلس میں لا کے بٹھا لیا اور ان کو بھی معاف کر دیا، جبکہ قادر تھے اس بات پہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بدلہ لے سکتے تھے. تو میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، ہمارے دین کا خلاصہ آپس میں نرمی کا برتاؤ ہے. وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَسَّسُوا یہ ساری چیزیں جو نفرت پیدا کرتی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں منع کر دی. حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا جاسوسی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا غیبت نہ کرو، غیبت سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ یہ غیبت کرنا اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، ایسا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کہ ایک آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھائے. اللہ قرآن پہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ میں پوری آیت پڑھ رہا ہوں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا میت کس کو کہتے ہیں؟ مردہ کو کہتے ہیں نا. أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ایک خاموش سوال کرتے ہیں کہ جب تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند خیال کرتے ہو تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ ہمارے دین نے یہاں تک منع فرمایا. تو ہمارے معاشرے میں انسان کا قتل و غارت، لڑائی جھگڑا فساد، اور بعضی جگہوں پہ اہل علم کی طرف سے بھی بچوں کے ساتھ سختیاں اور
समझदार लोगों की तरफ से, कौम के बड़े लोगों की तरफ से बच्चों दादा पर नाना बन जाते हैं और बच्चे के लिए सख्ती करते हैं। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये नहीं। आप अलैहिस्सलाम के खादिम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि मैं 10 साल आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा, और आप अलैहिस्सलाम ने तो कभी ये भी नहीं इरशाद फरमाया कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं आप अलैहिस्सलाम ने मुझे एक काम से भेजा और वहाँ पे लोग बच्चे खेल रहे थे, मैं जाते जाते उनको देखना शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो मैंने देखा कि ओहो, मुझे तो किसी काम से भेजा था, आज तो ठुकाई लगी। काम भी ज़रूरी था, बड़ी ताकीद की थी, तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकल रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुझे देखा और मुस्कुराए और चले गए, वो काम खुद ही करके घर वापस तशरीफ। हमारे मुझे कुछ नहीं कहा, और हमारे यहाँ तो टांगें तोड़ दी जाती हैं। तो वल यतलत्तफ, इंसान को इंसान की ताज़ीम जो अल्लाह ने दी है, तकरीम जो अल्लाह ने दी है, अपने मिजाज को, अपने गुस्से को, अपनी बड़ाई को, अपनी ताकत को दबाना, ये अल्लाह ने, नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया। ताकतवर कौन है? तुम ताकतवर किस को समझते? अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर तो वो है जो गुस्से में अपने गुस्से को दबा ले। इधर हमारे नौजवानों को समझ थोड़ी है, तजर्बात की कमी है, बाप की बात समझ नहीं आ रही। बाप एक बात कह रहा है तो उसको कह रहे हैं पुराने ज़माने का होना दौर नहीं है। बाप के साथ गाली गलौज, माँ के साथ गाली गलौज, बहनों के साथ गाली गलौज, बड़ों के छोटे बच्चों बहन भाइयों के साथ गाली गलौज। हमारे मुआशरे के अंदर गाली निकालना तो ऐसे, बाज़े लोगों को, मैं एक दफ़ा एक बंदे को मैंने कहा कि भाई आप बात करो, गाली तो नहीं निकालो। आप उस बंदे से बात कर रहे हो, आपका मुलाजिम है, यार गाली तो ना निकालो। मेरे सामने उसने उस बंदे को 3-4 गालियाँ निकाली। तो मुझे कहता है कि मौलवी साहब मैंने तो गाली निकाली नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि तुमने इस किस्म के ये अल्फाज बोले। मौलवी साहब ये तो रोज़मर्रा मुआशरे में बोले जाते हैं, ये गाली थोड़ी है। वो मुझे बता रहा। हमारी ज़ुबानों पर ऐसे चढ़ गई गालियाँ, हमें पता ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे इन कोताहियों को माफ़ भी फरमाएँ, हमारे दिलों के अंदर आप अलैहिस्सलाम की मुबारक नरमी को पैदा फरमाएँ और आप अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को समझने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।